الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستان محترم عزت مآب جناب عبدالستار عیدی رحمہ اللہ آپ ایک انٹرویو دے رہے تھے اور انٹرویو سے کسی نے پوچھا انٹرویو میں کہ آپ نے اتنے لاوارثوں کو، اتنے بے کسوں کو، اتنے یتیموں کو آپ نے چھت عطا کی اور کتنی ایسی لاوارث میتیں ہیں جو آپ نے دفنائی ہیں. کبھی کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو جو آپ کے اوپر بڑا گراں گزرا ہو، بڑے شاک؟ عبدالستار عیدی رحمہ اللہ آپ ایک گہری سانس لیتے ہیں اور سانس لے کے آپ ایک سوچ میں غوطہ دان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں میرا جو ڈرائیور ہے نا وہ مجھے آ کے بتاتا ہے، تو جب اس نے مجھے ایک میت کے بارے میں آ کے بتایا، پھر جب اس کو میں نے دیکھا میں پھوٹ پھوٹ کے رویا. اب معاملہ انہوں نے بتانا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کال موصول ہوئی، کال کے اوپر جو میرا ورکر ہے وہ گیا ایک کوٹھی کے سامنے، تو وہاں پہ ایک کار موجود تھی. ایسا لگتا تھا کہ جو ہمارا ہی انتظار کر رہی ہو، اور سامنے ایک میت پڑی ہوئی تھی. اب اس کار میں سے جب میرا بندہ گیا نا، تو اس کار میں سے ایک لڑکا اترا اور اس نے کہا کہ یہ پیسے اس کے دفنانے کے لیے، کفنانے کے لیے، یہ اس کے کچھ اخراجات ہیں، یہ استعمال کر لیجئے گا. اب تو جب اس کو وہ لے کر آیا تو میں نے دیکھا اور مجھے اس کی حالت پہ بڑا رونا آیا. کہ انسان اتنا تو بد نصیب ہے کہ جن کے لیے تو نے دن رات محنت کی، تگ و دو کی، آج ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے. اور وہ میرا جو دوست ہے، وہ جس کو میں نے بھیجا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنے والد کی تدفین کے لیے تو رک جائیں. وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے میں اپنی فلائٹ چھوڑ دوں، اس کے لیے میں اپنی فلائٹ کو چھوڑ دوں. اب اس نے اپنے باپ کو چھوڑا اور ترجیح کس چیز کو دی؟ کاروبار کو دی، اپنے پیسوں کو دی، اور وہ باہر چلا گیا. اب عیدی بیان کرتے ہوئے رونے لگ پڑے اور روتے روتے کہتے ہیں کہ میں نے جب اس میت کو دیکھا ایسے لگ رہا تھا، اچھا اس کے بال سفید ہو چکے تھے اس بزرگ کے اور چاندی جیسے چمک رہے تھے. تو جب میں نے اسے دیکھا میں نے بڑا رویا اس کی حالت زار دیکھ کر کہ کیا تو نے کیا، تو نے دن رات جو محنت کی کس لیے کی؟ کاش تو اپنے لیے کچھ کر دیتا، اپنے لیے ایسا معاملہ کر لیتا کہ اس کی تربیت ایسے کرتا کہ جو تیرے کام آتا. خیر، عیدی صاحب فرماتے کہ میں نے اس کو خود نہلا کے اور اس کو دفنانے کفن شفن پہنا کے بعد میں جب اسے دفنا کے واپس آیا میں پھوٹ پھوٹ کر رویا. اور رویا اس لیے نہیں کہ یہ معاملہ میں نے دیکھا، بلکہ رویا میں اس پر کہ انسان تو کہاں چلا گیا ہے، تو کیا غفلت کر رہا ہے کہ تو دنیا کے پیچھے لگ پڑا ہے. اور یہ دنیا جو مختصر سی دنیا ہے، مختصر سی زندگی ہے، تو اس میں اپنے آپ کو جس طرح تو نے مستغرق کر لیا ہے اور تو نے اپنے آپ کو اپنے آنے کا مقصد بھلا دیا ہے. تو دوستان محترم عبدالستار عیدی رحمہ اللہ آپ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے تہیہ کر لیا، خدا قسم میں نے رب کو راضی کرنا ہے. اگر وہ مجھ سے راضی ہوگا نا، اگر وہ میرا مالک مجھ سے راضی ہوگا، دنیا والے مجھے جو کرتے رہیں، جو کہتے رہیں، اگر میرا رب مجھ سے راضی ہوگا تو میری آخرت سنور جائے گی. دوستان محترم انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اولاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.